اس حوالے سے دنیش صاحب نے اپنے اس کو حق ہے، اپنے جذبات کا اس نے اظہار کیا، اپنے مذہب کے حوالے سے یا ہندو مذہب کے جو پیروکار ہے اس کے حوالے سے، اسلام اس حوالے سے بہت سی فراخ دلی ہے، اور جس طرح انہوں نے کوٹ کیا کہ دین میں کسی پہ جبر نہیں ہے اور یہ اختیار کسی نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ سب سے پہلا تبلیغ کا جو طریقہ ہے جو صوفیاء کرام نے اپنایا ہے وہ یہ کہ اپنے کردار، اخلاق اور اعمال کو پیش کرو اور اس سے لوگوں کو متاثر کر کے دین کی طرف بلاؤ۔ پھر اگر تبلیغ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اصول بیان کیے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنی رب کی دین کی طرف جب آپ بلاتے ہیں تو حکمت کے ساتھ اور اچھی واز کے ساتھ بلائیں۔ میں بھی دنیش صاحب کو بلاؤں گا دین کی طرف، لیکن حور اور جنت کے قصے سنا سنا کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلمہ توحید پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ جی ایک اہم ایشو جو ہے چیئرمین صاحب، وہ بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا، وہ کرا دیتا ہوں نہیں وہ اس کے دوران ہو نہیں سکتا، نہیں اس دوران ہو نہیں سکتا، آپ ماشاءاللہ آپ بڑے سینئر پارلیمنٹری، اس کے دوران ہو نہیں سکتا۔ جی منسٹر صاحب، جی منسٹر صاحب، چیئرمین صاحب، سینیٹر دنیش کمار صاحب نے جو اٹھایا ہے یہ سندھ کے تحصیل ساکرو ڈسٹرکٹ ٹھٹھا میں ہوا، اور یہ جو متاثر فیملی ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ معاملہ بتایا کہ جو ہیڈ ماسٹر ہے وہاں کی اسکول کی، وہ جو اس طرح ہمارے بچوں کو فورس کر رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ دین جو ہے جبر کی اجازت نہیں دیتا ہے، آئین پاکستان بھی کسی پہ زبردستی، وہ بھی اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ تو جیسے یہ معاملہ ہوا تو ظاہر ایجوکیشن جو ہے یہ چیپٹر صوبوں کا ہے، تو سندھ کے جو ایجوکیشن منسٹر ہے انہوں نے اس معاملے کا نوٹس لیا، سندھ حکومت نے ایکشن لیا اور ایک انکوائری جو میری معلومات ہے انکوائری کمیٹی بنائی، وہ ادھر بھیجی، اس کی پورے واقعے کی انکوائری ہوئی۔ اس کے بعد آ رہے یہ مقامی لیول پہ معاملہ تھا۔ میں ایک بات بتاؤں سندھ کے حوالے سے، جیسے بلوچستان میں کیا ذکر کیا سینیٹر دنیش صاحب نے کہ سندھ بھی صوفیوں کی دھرتی ہے، اور سندھ میں اور پورے پنجاب ہو، پاکستان پورے میں KP کے ہو، مذہبی ہم آہنگی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں سے رہتے ہیں، اور ہماری عیدیں ہو، دیوالی ہو، کرسمس ہو، ہم مل کر مناتے ہیں۔ یہ پاکستان کا خوبصورت چہرہ ہے۔ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، یہ ضرور ایک کمزوری ہے ہماری، اور یہ ایک بیماری ہے۔ اس طرح نہ ہو، اس سے ہماری کمیونٹی میں بھی تشویش ہوتی ہے اور یہ ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت نے ایکشن لیا۔ اس کے بعد مقامی سطح پہ ان فیملیز نے اور ٹیچر نے آپس میں صلح بھی کر لی ہے۔ اگر سینیٹر دنیش صاحب چاہیں گے تو میں اس کو رپورٹ منگا کے بھی اس سارے واقعے کی ان کے گوش گزار کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ اب حل ہو گیا ہے، اگرچہ کوئی اور ان کے تحفظات ہے۔ باقی جو بات کی انہوں نے جبری مذہب کی شادیوں کی، تو میں سمجھتا ہوں میں نے یہ کہا ہے کہ جب دین جبر کی اجازت نہیں دیتا تو یہ چند لوگ ہیں جو اس طرح کے، میرا بھی تعلق ہندو برادری سے ہے، مگر ریاست اس کو کبھی سپورٹ نہیں کرتی۔ حکومت پاکستان ہو، حکومت سندھ ہو، حکومت KP کے ہو، حکومت بلوچستان ہو، حکومت پنجاب ہو، کسی بھی طرح وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ضرور خامیاں ہیں، اس کو ہم دور کریں گے قانون سازی کے تحت۔ اسی لیے تو ہم نے کہا تھا کہ ایجوکیشن کی جو وزارت ہے وہ مرکز میں واپس دی جائے، کیونکہ یہ جو کریکولم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پورے پاکستان میں کراس دا بورڈ ایک پالیسی ہونی چاہیے، کسی بھی ہندو کو ہم مجبور نہ کریں۔ میں نے خود اسلامیات پڑھی ہوئی ہے تو اخلاقیات بھی پڑھاتے ہیں، تو یہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں مل کر چاروں صوبوں کو، مرکز کو اس پہ لیے ہمیں پالیسی بنانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت جو ہے وہ بھی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے، سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب بھی وہ بھی ایکٹیو ہے۔ کسی صوبے میں ہم ناجائزی یا ناانصافی کسی بھی اپنے پاکستانی سے نہیں ہونے دیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی ابھی میں آرڈر نمبر